بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ۔ یہ حدیث تو آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی، یا نہیں تو کم از کم سن رکھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدعاء مخ العبادہ۔ دعا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم مضمون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ دعا کریں، اہتمام کے ساتھ میں کریں، اور یہ سمجھ کر کریں کہ یہ تمام عبادات کا مغز اور خلاصہ اور لب لباب ہے۔ لیکن آج عام طور پر لوگ دعا ہی نہیں کرتے، اور جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ اس طرح دعا نہیں کرتے جیسے کہ دعا کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ تو دعا ہی نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن جیسے دعا کرنی چاہیے ایسے دعا نہیں کرتے۔ دعا کا اہتمام یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا اس طرح کرنا چاہیے جیسے دعا کا حق ہے۔ اسی طرح کی دعا اصل میں مخ العبادہ ہے۔ دعا کرتے ہیں تو رٹی رٹائی دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ رٹی ہوئی دعا ہے، اس کا مضمون بھی ذہن میں نہیں ہے، انداز بھی اس طرح کا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ یہاں ایک دعا پڑھائی جاتی ہے فجر میں: اللہم اجرنی من النار۔ اتنی بھاری دعا ہے، اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں مطلب نہیں، توجہ نہیں، اور جن کو مطلب معلوم ہے ان کو بھی اس کا کوئی احساس و شعور نہیں، بے شعوری کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے کوئی میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو کتنی اہم ترین دعا ہے: اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے دوزخ سے چھٹکارا دے دیجئے، اے اللہ مجھے دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ کتنی بھاری دعا ہے۔ اگر آدمی جہنم میں چلا گیا تو اس سے زیادہ جو ہے ناکام، اس سے زیادہ ماتوب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لیجیے۔ اب یہ دعا پڑھتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اللہ سے مذاق کر رہا ہو۔ اس طرح پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی اللہ سے مذاق کرے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے استاد کے پاس میں جائے اور استاد سے یہ کہنا چاہتا ہو
کہ میری طرف آپ ذرا توجہ فرمائیں. بہت اچھی بات ہے، بہت بھاری بات ہے کہ استاد سے جا کر کہا کہ آپ مجھے اپنی توجہ دیجئے، میری طرف توجہ فرمائیے. لیکن جب ایک طالب علم اپنے استاد سے یا اپنے شیخ سے یا اپنے بڑے سے یوں کہتا ہے کہ حضرت آپ میری طرف توجہ کیجئے، تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے؟ عاجزی ہو، انکساری ہو، لب و لہجہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہو، جیسا مضمون ہے اس کا لب و لہجہ بھی اس کا ساتھ دے. اس کے بجائے ایک طالب علم اپنے استاد سے یوں کہے حضرت توجہ دیجیے، توجہ دیجیے، توجہ دیجیے. آپ بتاؤ کہ اسے ڈنڈے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ لگیں گے، ہے نا یقینی بات. اگر استاد سے شیخ سے کسی نے کہا حضرت توجہ دیجیے، توجہ دیجیے، توجہ دیجیے، توجہ دیجیے، 7 بار پڑھ دیا توجہ دیجیے. اسی طرح ہم لوگ بھی تو کر رہے ہیں بھائی. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. سوچو، غور کرو. میں غور کرنے بول رہا ہوں، سوچنے بول رہا ہوں. یہ وہ مضامین ہیں جس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. تو جب ہم یہ کہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہونا چاہیے. دل رو رہا ہو، غمگین ہو، پریشان ہو، جہنم کا تصور ہو، اللہ کی بڑائی کا احساس ہو، دل میں یہ ہو اللہ کے سوا کوئی مجھے جہنم سے بچانے والا نہیں ہے، یہ سوچ کر پڑھیں دعا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. دل اندر سے رو رہا، یہ ہوتی ہے دعا. اسی دعا کے بارے میں یہ فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ. اور اگر ہم نے دعا اس طرح کی جیسے کہ بھی میں نے بتایا کہ نہ احساس ہے، نہ لب و لہجہ ساتھ دیتا ہے، نہ انداز اس کے موافق ہے، بلکہ بس کچھ رٹی رٹائی باتیں پڑھ کے چلے گئے اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے دعا کر دی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ بھائیو یہ اللہ سے مذاق، یہ اللہ سے مذاق. لہٰذا ابھی عہد کرو، دلوں میں اس کو بٹھاؤ کہ ہم دعا کریں گے اور دعا کو دعا کے طریقے سے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، کیا عجیب عجیب دعائیں ہیں، کیسی کیسی پیاری پیاری دعائیں ہیں. اس کا کیا لب و لہجہ ہے، کیا انداز ہے، کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے، کیا تواضع ہے. عجیب عجیب دعائیں موجود ہیں. اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین. کیسی دعا ہے، کیا الفاظ ہیں. اللہ اکبر. اے اللہ میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں ڈر رہا ہوں، میں گھبرا رہا ہوں، اور جو ہے میں آپ سے اس طرح مانگ رہا ہوں جیسے ایک مسکین و فقیر مانگا کرتا ہے. وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَغْبَتُهُ وَفَازَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَزَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ. اللہ اکبر. ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کی تشریح کے لیے تو گھنٹے گھنٹے چاہیے. یہ ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عاجزی، انکساری، الفاظ کی بندش، وہ کیا کہیں، دنیا میں کوئی نہیں بول سکتا اس دعا. جی ان دعاؤں کو یاد کرو. اللہ کے نبی کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. اسی لیے دعائے معصورہ، دعائے مسنونہ بہت معتبر دعا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی مستجاب دعا بھی نہیں ہو سکتی. لیکن جب یاد کر کے ہم پڑھیں نا، اس وقت اس کا لب و لہجہ بھی ویسے ہی ہو، ورنہ مذاق جیسا لگے گا. جیسے ابھی میں نے مثال دی اللہم اجرنی من النار، لب و لہجہ بھی ویسے ہی ہو، اندر سے دل بھی وہی بول رہا ہو، اور دل دماغ اس کا ساتھ دے رہا ہو، تب جا کر دعا ہوا کرتی ہے.
تو بھائی سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ ہم بندے ہیں اور بندہ مانگے بغیر جی نہیں سکتا۔ آپ نے کسی فقیر کو دیکھا ہے جو نہ مانگتا ہو؟ جو بھی فقیر ہے مانگتا ہے۔ ہم اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مانگے بغیر کیسا جئیں گے؟ مانگنا ہے، صبح مانگو، شام مانگو، دوپہر میں مانگو، راتوں میں اٹھ کر مانگو، دن میں مانگو، نمازوں کے بعد مانگو، چلتے پھرتے بھی اللہ سے دل میں مانگا کرو۔ اے اللہ میں محتاج ہوں۔ ابھی میں نے دعا آپ کو سنائی اللہ کے نبی کی، کیسی ہے؟ انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، میں گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، بڑا مسکین ہوں، بڑا عاجز ہوں، فقیر ہوں، آپ کے در کا بھکاری ہوں۔ مانگے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم سب کے سب یہ بتا رہے اپنے عمل سے، کردار سے کہ اللہ تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں مانگوں میں امیر کبیر ہوں، میں خود ایک خدا ہو گیا ہوں، میں کیوں مانگوں؟ نماز پڑھتے ہیں اٹھ کے بھاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اٹھ کے بھاگتے ہیں، کسی اور وقت بھی اٹھ کر بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام، گڑ گڑاہٹ اور رونا پلانا، عاجزی، انکساری، یہ مفقود ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مدد نہیں آتی؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اتنے حالات پیش آ رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں؟ ارے بھائی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے فقیر ہی نہ رہے، اگر تم اللہ کے بھکاری بنتے تو اللہ سے مانگتے، اللہ سے مانگتے تو اللہ ضرور دیتے۔ مانگو، گڑ گڑاؤ، فقیر سمجھو اپنے آپ کو کہ ہم محتاج ہیں، دانے دانے کے، قطرے قطرے کے محتاج، بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا۔ اگر ہم کھا رہے ہیں اسی اللہ کے دیے ہوئے سے کھا رہے ہیں، اگر پی رہے ہیں اسی اللہ کے دیے ہوئے سے پی رہے ہیں، اگر ہم جی رہے ہیں تو اسی کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، جی رہے ہیں، پھر اتنا استغنا کیوں ہے؟ اگر اللہ اس پہ پکڑ کر لے کہ کیوں نہیں مانگا، تو بھکاری ہے نا، بھکاری ہو گیا، مانگتا کیوں نہیں چاہیے تو چل، کیا کرو گے پھر؟ دروازہ بند ہو گیا تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہماری اس استغنائیت کو دیکھ کر بھی پھر بھی عطا کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ دیکھ کر بند بھی کر سکتے تھے رزق کے دروازے، اگر بند کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے کبھی استغنا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے چچا بانی تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، آ کر اس نے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ہدیہ تحفہ دیا، تو حضرت نے اسے ڈانٹ کر بھیج دیا۔ کوئی وجہ ہوگی ان کے ذہن میں، وہ تو معلوم نہیں کیا تھی، بہرحال انہوں نے اس ہدیے کو رد کر دیا اور لوٹا دیا اور اس کو ڈانٹ کے بھیج دیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، چچا تھے وہ، ان کے استاد بھی تھے، تو انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ آدمی تو باہر نکل گیا۔ انہوں نے حضرت مولانا زکریا صاحب سے کہا کہ زکریا، اگر اس استغنا پر خدا کے ہاں سے آنے کا دروازہ بند کر دیا تو کیا کھائے گا؟ اللہ نے بھیجا تحفہ، ہدیہ، یہ تو اللہ ہی بھیجتا ہے نا، اللہ نہ بھیجے تو کون ہدیہ دے گا آپ کو؟ راستے مختلف ہیں، ہدیے کا راستہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور محنت اور مجاہدے سے کمائی کا راستہ بھی اسی اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور تجارت والا راستہ بھی اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، ملازمت کا راستہ ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا پیدا کیا ہوا راستہ ہے۔ مختلف ذریعوں اور واسطوں سے اللہ رزق پہنچاتے ہیں، کسی کو ہدیے کے ذریعے بھی پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں آیا تو انہوں نے ڈانٹ کے بھیج دیا اسے،
مولانا زکریا صاحب، حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زکریا اگر یہ آنا بند ہو جائے، اللہ یہ دروازہ بند کر دے تو کیا کھائے گا؟ فوراً تنبہ ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ کبھی بڑے بڑوں سے بھی کچھ ہو جاتی ہے، توجہ دلانے پر ان کو احساس ہو جاتا ہے۔ فوراً توجہ ہوئی اور اٹھ کر بھاگے باہر۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اٹھ کر بھاگنے لگے باہر۔ دیکھو کہاں گیا، اس کو جا کر گلی میں ادھر ادھر جو ہے پہچانا، پھر بلا کے لے آئے، معافی مانگی اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، ہدیہ تمہارا دے دو، میں لے لیتا ہوں۔ تو استغنا تو نہیں ہو سکتا نا اللہ سے۔ اور دیکھو یہی بات ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں دسترخوان بچھا کر اور پھر دسترخوان اٹھاتے ہیں تو دسترخوان اٹھانے کی بھی دعا ہے۔ کسی کو یاد ہے دسترخوان اٹھانے کی دعا؟ اسلامی اسباق نہیں پڑھتے؟ ہاں تو بہت ہوں گے اسلامی اسباق والے۔ اس میں ہے الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی غیر مکفی ولا مستغنی عنہ ربنا۔ پہلے تو اللہ کی تعریف ہے، تعریف کے بعد یہ بھی ہے اے اللہ غیر مکفی، یہ میں اس میں کفایت نہیں ہے میری، میں محتاج ہوں، لیکن اب چونکہ کھا چکا ہوں، پیٹ بھر گیا ہے، اٹھا تو رہا ہوں، دسترخوان اٹھا رہا ہوں، لیکن اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوں کہ یہ کافی ہو گیا میرے لیے اور میرا دروازہ بند ہو جائے، نہیں نہیں اے اللہ میں تو ابھی اس کا محتاج ہوں اور مجھے اس کا چاہیے، اور ولا مستغنی عنہ ربنا، اے اللہ ہم اس سے مستغنی بھی نہیں، یہ ہمارے لیے کافی بھی نہیں ہوا اور ہمیں چاہیے، آپ کی نعمتوں کے ہم محتاج ہیں اور اس سے ہمیں استغنا نہیں ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے، اور ہر موقع کی دعا جب آپ غور کریں گے عجیب اسرار سمجھ میں آتے ہیں، عجیب و غریب باتیں سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھو یہ موقع ہے دسترخوان اٹھاؤ۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا، جب دسترخوان ہم اٹھائیں اور دعا پڑھیں، یہاں بھی دعا پڑھتے ہوئے وہ احساس ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی غیر مکفیوں ولا مستغنی عنہ ربنا اٹھا، یعنی استغنائیت کی شان دکھانے لگے آدمی اور بولے ولا مستغنی عنہ ربنا، لیکن اٹھائے استغنا کے ساتھ نہیں، اٹھانے کا انداز بھی ہونا چاہیے محتاجی کا، یہ بتانا ہے اللہ کو اے اللہ میں محتاج ہوں، مستغنی نہیں ہوں، مجھے کافی نہیں ہو گیا ہے، بس اس وقت پیٹ بھر گیا ہے اس لیے میں دسترخوان اٹھا رہا ہوں، ورنہ تو میں اس دسترخوان کا اور آپ کے دانے دانے کا اور پانی پانی کا میں محتاج ہوں، اے اللہ میں اس سے مستغنی نہیں ہوں۔ دل کے اندر اس احساس کے ساتھ میں اسے اٹھانا چاہیے۔ آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ مرحلہ پیش آتا ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیش آتا ہے، اس وقت دعا بھی پڑھو اور دعا کے ساتھ وہ انداز بھی اختیار کرو اور اللہ کو بتاؤ اے اللہ میں محتاج ہوں، بے کس ہوں، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، آپ دیں گے تبھی میں کھا سکتا ہوں، آپ دیں گے تبھی میں پی سکتا ہوں، ہر چیز میں آپ کا محتاج ہوں۔ یہ ہے بندے کی شان۔ خدائی کی شان تو یہ ہے کہ وہ مستغنی ہے اور ہوتا ہے، بندے کی شان یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، محتاج ہی اس کو رہنا ہے، لہذا دونوں کا فرق ہے۔ اب یہ کھا کر پی کر ہم استغنا نہیں بلکہ احتیاج بتائیں اور مانگے اللہ سے اے اللہ مجھے دے دیجئے، مجھے عطا فرما دیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کرتے رہیے، نمازوں کے بعد بھی دعا مانگتے رہیے، اور آج دعا نہ مانگنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے اٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ صحت مانگو، دین بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، صبح کی شام کی مختلف دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کے اندر موجود ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے شام تک ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
شام میں پڑھ لیتا ہے تو صبح تک کے شرور و فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ بھائی، شرور و فتن سے بچے رہنا، عافیت کے ساتھ میں رہنا، کیا ہماری انتہائی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہر آدمی اس کا محتاج نہیں ہے؟ لیکن کتنے لوگ ہیں پڑھنے والے؟ نہیں پڑھتے۔ آپ کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں روزانہ، یہاں صبح بھی پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ پڑھتے ہیں پڑھانے سے۔ میں یہ بول رہا ہوں خود پڑھتے ہیں کیا؟ یہ بھی ذرا غور کرو مسئلہ۔ یہاں پڑھا دیا اس لیے کہ لگا بندہ نظام ہے، وہ پڑھانے والا بھی اس لیے پڑھا رہا ہے کہ پڑھانے بولا جا رہا ہے، پڑھنے والے بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو پڑھایا جا رہا ہے، مجبوراً پڑھائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی کبھی سوچو، جب ہم گھر جاتے ہیں تو کیا وہاں بھی پڑھتے ہیں؟ اور جس دن ہم کو نہیں پڑھایا جاتا کسی وجہ سے تو کیا اس دن بھی ہم اس کو یاد کر کے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم کو ضرورت نہیں تھی اس کی؟ ضرورت تھی، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں کہ ہم ہر وقت اس کے محتاج ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت کعب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا میں نے پڑھتا تو یہودی لوگ مجھے گدھا بنا دیتے، لیکن میں یہ دعا اہتمام سے پڑھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بتائی ہے، اس لیے یہودی مجھے جادو کے ذریعے گدھا بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، ورنہ تو یہ میرے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جادو منتر کر کر کے مجھے گدھا بنا کے چھوڑ دیتے۔ انہوں نے دعا بتائی، اعوذ بوجہ اللہ العظیم لیس شیء اعظم من وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ بڑی بھاری دعا ہے۔ اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی ذات سے پناہ مانگی گئی ہے ہر قسم کے شرور سے، فتن سے۔ اب اس کی کتنی زیادہ ہم کو ضرورت ہے۔ پھر کوئی صحت کے لیے، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بھائی دو باتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرنے کے محتاج ہیں، اس لیے اس میں غفلت نہ کرو۔ اور یہ جو اللہ کے نبی نے دعاؤں کا ذخیرہ ہم کو عطا کر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ گن مشن ہے، میزائل ہے، بم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کس کے لیے؟ شیطان کو مارنے کے لیے، دشمن کو مارنے کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں کو دفع کرنے کے لیے۔ پریشانیاں آ رہی ہیں، دعا پڑھیے، پھنس کر کے چلا جائے گا، آپ کا یہاں سے نکلے گا اور یہ میزائل جا کے شیطان سے ٹکرا دے گا، پاش کر دے گا اس کو۔ آیت الکرسی صبح میں پڑھ لیجئے، شام میں پڑھ لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے صبح میں پڑھ لیا تو شام تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، شام میں پڑھ لیا تو صبح تک وہاں شیطان نہیں آتا۔ وہ قصہ حدیث میں آیا ہے نا، بڑا لطیفے والا قصہ سنا ہوگا، حدیثوں میں پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غلے پر مقرر کیا تھا کہ یہاں غلہ ہے، جو غلہ زکوٰۃ کا وصول ہوتا تھا، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، وہ ایک جگہ پر رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ، یہاں پر یہ جو غلہ ہے اس کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ چلے گئے، رات میں نگرانی کرتے پھر رہے تھے ادھر ادھر۔ دیکھا کہ ایک آدمی گھس کے آیا ہے، آہستہ سے کچھ چرا کے لے کے جا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھے، پکڑ لیا اس کو، وہ کہا تو کون ہے؟ چرا کے جاتا ہے، چرانا حرام ہے، کیوں لے کے جاتا ہے؟ کہنے لگا ارے میرے بیوی بچے بہت پریشان ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، جو آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ خیر ان کو رحم آیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح اٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور یہ بھی بتایا کہ رات میں ایسا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ آج بھی آئے گا،
وہ آج بھی آئے گا۔ پھر رات میں نگرانی کر رہے تھے، پھر وہ دکھائی دیا، پھر اٹھا کے جا رہا تھا، اس کو پکڑ لیا اور کہا کل وعدہ کیا تھا، پھر وہی چوری کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں اب مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ دوسرے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے مسکرا کر کہا آج بھی آئے گا۔ تیسری رات بھی وہ آیا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں 3 دن سے مجھ کو دھوکہ دے رہا ہے، آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتاتا ہوں۔ کہنے لگا آج میں آپ کو بہت قیمتی بات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جو آدمی آیت الکرسی صبح میں پڑھتا ہے شام تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آتا، شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ لطیف بات سنی تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے تو چلا جا، بہت قیمتی بات مجھ کو دے دیا، اب اہتمام کروں گا اس کا۔ خیر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح میں گئے اور یہ قصہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے جانا کہ وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا، وہ جو آتا جاتا تھا وہ شیطان تھا، اور فرمایا کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ بات سچی ہے اگرچہ خود جھوٹا ہے، اگرچہ خود جھوٹا ہے لیکن یہ بات جو اس نے بتائی اللہ کے نبی نے تصدیق کی اور کہا کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، صبح پڑھ لو شام پڑھ لو۔ اسی طرح سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور جو ہے سورہ قل هو اللہ احد ہے، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھ لے۔ اتنی برکات ہیں، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، شیطانوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، جادو سے، منتر سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے اور سانپ سے، بچھو سے، ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنی اہم چیزیں ہیں، اس لیے بھائی ان سب چیزوں کا اہتمام کرو، اور دعا میں نے جیسے کہ کہا لب و لہجہ بھی دعا کا اختیار کرو، تب یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کا فیض پہنچائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اور دعاؤں کے اہتمام کی ہم کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔